یہ وہ فارمولہ ہے جو ثابت ہو چکا ہے دنیا میں کہ جب تک خواتین آزاد نہ ہوں، مختار نہ ہوں، وہ اپنے فیصلے خود نہ کریں، وہ انڈیپینڈنٹ زندگی نہ گزار سکیں، اس وقت تک کوئی معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی ایک مثال جنوبی کوریا ہے جس نے بے مثال ترقی کی، اور ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ کوریا نے ہم سے سیکھا، کوریا ہم سے پیچھے تھا۔ تو جب ان کے مشکل دن تھے، غریبی کے دن تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے بچیوں کو پڑھوائیں گے، یونیورسل ایجوکیشن ود ایمفیسس کہ گرل ایجوکیشن، اور وہاں سے ان کا سفر شروع ہوا، اور اب دیکھیے وہ کہاں۔ تو غازی صاحب، اب آپ نے گفتگو کا آغاز کیا، شکریہ اس کا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ جو فیمنزم کی ایک تحریک ہے، یا یہ نام ہے یا ایک ٹرم ہے، ریسنٹ ہے، مگر آپ تو ہمیشہ سے فیمنسٹ ہیں، یہ کیسے ہو؟ یہ آپ نئے نئے فیمنسٹ نہیں، میں نے اصل میں جو لفظ فیمنسٹ ہونا ہے، یہ بھی میرے خیال میں ضروری نہیں کہ فیمنسٹ ہو کوئی یا کہا جائے فیمنزم، یہ تھوڑی سی ایک لیبل لگانے کی بات ہے۔ جی، لیکن یہ کہ ایک تو بنیادی جو انسانی حقوق کا سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب انسان برابر ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے کہ جینڈر کا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو خبر تھی کہ آپ فیمنسٹ ہیں؟ نہیں، مجھے خبر تھی، اور خاص طور پہ ہاں، یہ انہوں نے کہ یہ میری بیوی کا نام لے رہی ہیں کہ صادقہ نے بتا دیا، نہیں، ان سے پوچھے بغیر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہ ہوا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ہوں ایک شخص، 3 عورتیں، مطلب تو اس لیے آئی لیو ود، نہیں تو یو ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس، یہ بائی چوائس ہیں آپ، یا یہ مجبوراً پھر ہونا؟ نہیں، مجبوراً نہیں، بائی چوائس، بلکہ جو مسرت، جو خوشی، جو ایک طرح کا فخر مجھے ہے اپنی بیٹیوں پر، وہ میں تو کہتا ہوں کہ ہاں، کہ میں ایک کہانی ہوں 3 عورتوں کی، میری بیوی اور میری 2 بیٹیاں۔ اور ہم جب بات کر رہے ہیں دنیا بدلتی عورتوں کی، تو میرے خیال میں ایک ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس پاکستان ہے، اور پاکستان بنا اس وقت سے لے کر اب تک خواتین کا سفر کیا رہا۔ تو ایک تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو وہ کون سی خواتین تھیں جنہوں نے آغاز کیا خواتین کی تحریک کا یا خواتین کی آزادی کا، اور میرے ذہن میں پتہ نہیں، یعنی اس ڈیٹیل میں جانے کا وقت ہے یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے بارے میں ہمیں زیادہ جاننا چاہیے، اور وہ اس لیے جاننا چاہیے کہ وہ ایک ایسی خاتون تھیں جو پاکستان بننے سے پہلے آزادی کی تحریک میں بھی ان کی خاص حیثیت اس لیے تھی کہ وہ نوابزادہ لیاقت علی خان کی بیگم تو تھیں، لیکن وہ ایک، اور انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کیا شادی کے لیے، لیکن وہ ایک بہت ہی سمجھدار، پڑھی لکھی، ان کا مضمون اکنامکس تھا، اکانومسٹ تھیں، وہ لیکچرر تھیں، اور ان کی جو حیثیت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت علی خان جو کچھ بھی تھے وہ ان کی وجہ سے تھے۔ صحیح۔ اور میں اگر ایک چیز کوٹ کر سکوں، میں لایا ہوں اس کو، ایک نواب سر یامین کی ایک ڈائری ہے، بہت دلچسپ ان کی پوری، وہ لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، مسلم لیگ کے بڑے لیڈر تھے، تو انہوں نے ڈائری لکھی ہے، اس میں بڑی چیزیں ملتی ہیں ہمارے لیڈروں کی خانگی زندگی وغیرہ کے بھی۔ تو انہوں نے ایک انٹری اس ڈائری کی چھوٹی سی، وہ مجھے بہت دلچسپ لگی۔ وہ 1933 جب کہ لندن میں گولمیٹ کانفرنس میں یہ لوگ گئے ہوئے تھے، تو وہاں لیاقت علی خان نے ایک دعوت کی روچسٹر ہوٹل میں، جو بہت بڑا ان کا ہوٹل ہے۔ تو وہ میں پوری جو انٹری وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں ایک لفظ ذرا سا ایسا ہے کہ جس پہ شاید
وہ ہو. اس لفظ پہ میں ٹی بول دوں گی بیچ میں. ہاں نہیں وہ اس لفظ کی وجہ سے سب سننا چاہیں گے. ہاں نہیں ہاں 31 جولائی 1933 کو نوابزادہ لیاقت علی خان اور بیگم لیاقت علی خان نے ڈاچسٹر ہوٹل میں ایک بڑا لنچ سر مائیکل ہیلی کے آنر میں دیا، جس میں بہت ممبران پارلیمنٹ بھی موجود تھے، بمیں میجر اٹلی لیبر لیڈر. یہ وہ تھے جو پرائم منسٹر بنے کچھ دنوں بعد. لنچ اس کمرے میں ہوا جس کی دیوار میں سنہرے رنگ کی چھت تھی اور چاندی کے رنگ کی. اس میں بجلی کی روشنی بہت ٹھنڈی معلوم ہوتی ہے. بہت بڑھیا کھانا تھا. اب یہ جو جملہ ہے، مسٹر ونسنٹ جو ایک پولیس کا پرانا گھاگ ہے، مجھ سے کہنے لگا کہ اس نے اس قدر حاضر جواب، زود فہم اور چالاک عورت نہیں دیکھی جیسی بیگم لیاقت علی خان ہے. اس میں لفظ چالاک کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایڈمیریشن میں تھا. تو اب ایک ایسی جگہ جہاں برٹش ایرسٹوکریسی ہے، وہاں شی از ہولڈنگ ہر اون اینڈ دین اسٹینڈنگ آؤٹ. تو یہ جو بیگم لیاقت علی خان تھی، جب فرسٹ لیڈی بنی تو ایک تو انہوں نے اپوا بنائی، آل پاکستان ویمنس ایسوسیشن، اور اپوا اس ملک میں خواتین کی ایک طرح سے پہلی این جی او تھی. اور سول سوسائٹی کی جو تحریک بعد میں چلی، مدر آف آل این جی اوز کہیے اسے. بالکل صحیح. تو بیگم رانا لیاقت علی خان کا جو رول تھا، پھر بعد میں وہ گورنر بنی سندھ کی. اس سے پہلے ایمبیسڈر بھی تھی. شی واز دا فرسٹ وومن ٹو ریپرزینٹ پاکستان ان دی یونائٹڈ نیشنز. تو وہ ہیں جن کو ہم کہیں گے کہ دنیا بدلتی عورتوں میں سے ہماری. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ کو ہم نے بالکل بیچ میں بٹھایا ہے اور ارد گرد دو عورتیں بیٹھی ہیں. ہم صرف ایک فیمنسٹ مرد کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں، زیادہ تر چن کے بٹھایا ہے ہم نے. انیس آپ سے گزارش ہے، ایک سوال ایسے ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے ویسے، کہ آپ نے جب ایک سلسلہ شروع کیا، یہ سفر، یہ کام جو شروع ہوئے آپ کے، تو ظاہر ہے کہ تب آپ یہ دیکھتی تھیں یا یہ محسوس کرتی تھیں اور یہ سمجھتی تھیں کہ بدلاؤ کی ضرورت ہے، چیزیں بدلنا چاہیے. اب ایک اس پوری ہسٹری، ایک باڈی آف ورک کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ دنیا بدلی جو آپ بدلنا چاہتی تھی، اور کیا ویسی ہی بدلی؟ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک تو شکریہ بہت بہت مجھے اس پینل میں رکھنے کا. ہوا یہ ہے کہ خواتین نے تو دنیا بدل بھی دی ہے، بہت سارے مردوں کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ دنیا جو ہے وہ بدل بھی گئی ہے. اس میں دیکھیں، ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ابتدا کرنا بہت مشکل تھا. اپوا پہلی آرگنائزیشن تھی عورت کی تعلیم، تربیت، سوشل ویلفیئر، اور اس حوالے سے بہت انہوں نے کام کیا. لیکن عورت کی معاشرے میں کیا حیثیت ہے، اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، وہ کس طرح اپنے گھر میں تشدد کا شکار ہوتی ہے، یہ سوال اپوا نے نہیں اٹھائے تھے. وقت کا تقاضا ہوتا ہے. جب ہم نے ویمنز ایکشن فورم بنائی 1981 میں، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا. ماشاء اللہ بہت سخت اس طرح سے تھا کہ عورت کی حیثیت کو انہوں نے بالکل نیگیٹ کر دیا تھا کہ یہ ایک سیکنڈری حیثیت ہے. اور حدود لاز جو آئے تھے اس میں بیچاری ساری وہ عورتیں جن کا کوئی نہ اتنا کلاؤڈ تھا، نہ ان کی کوئی ایسی فائنینشیل اسٹیٹس تھی، وہ پکڑی جاتی تھیں. کس بات پہ؟ کہ فرض کیجئے کہ آپ کو سزا دلوانی ہے کسی بھی مرد کو، تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے نا فلاں عورت کے ساتھ انوالو ہے، تو ایک سپاہی بھی جائے گا اس عورت کو اٹھا لائے گا بغیر یہ تحقیق کیے کہ آیا وہ انوالو بھی ہے یا نہیں. حدود آرڈیننس میں وہ اندر ہو جائے گی.
اب جب ہم نے ایسی کئی عورتوں کو ریلیز کروایا تو میں نے ایک عورت سے کہا کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے تم پہ کوئی چارج تو لگا نہیں, وہ جیلوں میں کئی سال پڑی رہتی, نہ ان کا کیس چلتا نہ ان پہ کوئی مقدمہ بنتا, کیونکہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو وہ کہتی تم پہ تو کچھ ہوا نہیں, تم چھوٹ گئی. تو اس بیچاری نے کہا بیوی یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے علاقے والے تو کہتے ہیں نا کہ یہ جیل تو گئی تھی. تو اس طرح سے آپ نے عورتوں کو انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کیا جب یہ دیکھا کہ وہ عورتیں آگے آ رہی ہیں. دیکھیں میں یہ نہیں کہتی, وہ مرد بھی رہے ہیں جو ہمارے ساتھی رہے ہیں, جنہیں عورت کی کامیابی سے جو خائف نہیں رہے, جو ہاتھ پکڑ کے ہمارے ساتھ چلے ہیں. اور جب تک ایسے مرد آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو خاص طور پہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر عورت کو باہر نکلنا اور یہ سارے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ مرد جو برتری دراصل احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, وہ انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیسے انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ میں کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی, تو مجھے وہ سیٹ ملی جو وہ ایک سیٹ ہوتی ہے جو ایمرجنسی میں کھولنے والی ہوتی ہے, جو ایمرجنسی ایگزٹ ہوتا ہے, تو وہ جس میں لیگ اسپیس بھی کافی ہوتی ہے, اور فرسٹ رو میں 3 سیٹیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک صاحب اس نے کہا آپ کمفرٹیبل ہوں گی؟ میں نے کہا ہاں بالکل, وہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. ایک صاحب آئے, چہرے مورے سے, بڑے لمبے چوڑے بیوروکریٹ لگتے تھے. وہ یوں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا محترمہ آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی. میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دروازہ کھولنا پڑتا ہے. تو میں نے پوچھا آپ نے کتنی دفعہ کھولا ہے؟ لوگ جو ہے وہ ہنسنے لگے. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ اس پہ انسٹرکشنز لکھی ہے نا, جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے میں بھی پڑھ سکتی ہوں. اب جسمانی طاقت نہیں بلکہ ذہن کی طاقت جو ہے وہ پیمانہ ہے طاقت کو ناپنے کا. کہنے لگے سوری محترمہ آپ ناراض ہو گئی, اصل میں لمبا ہوں نا تو مجھے لیگ اسپیس چاہیے تھی, تو میری سیٹ بالکل پیچھے ہے, تو آپ ادھر بیٹھ جائیں, مجھے یہ سیٹ دے دیں. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ پہلے یہ بات کہتے مجھ سے تو میں ضرور دے دیتی, لیکن اب نہیں دوں گی تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ غلطی کی تھی. آئندہ سے انٹیمیڈیٹ نہ کرے عورت کو کمزور سمجھ. ویسے یہ ایئر لائنس کی پالیسی ہے, ابھی بھی ہے, کہ وہ خواتین کو پریفریبلی وہ سیٹ نہیں دیتے, اور آپ کو بہت لڑ جھگڑ کے لینا پڑتی ہے. ہاں نہیں پوچھتے ہیں, پھر وہ آ کے آپ سے ٹیسٹ ٹرائل دیتے ہیں. ہاں نہیں, جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ سیٹ آپ کو اگر دیں, وہ پیچھے دے رہے تھے. میں نے کہا پیچھے نہیں دیں, مجھے آگے دیں. تو اس نے کہا آگے یہ سیٹ ہے, آپ یہاں کمفرٹیبل ہوں گی بیٹھتے ہوئے؟ میں نے کہا ہاں بالکل کمفرٹیبل ہوں گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں. تو یہ بات ہوئی تھی. تو اب ان صاحب اگر آ کے کہتے مجھے زیادہ لیگ روم چاہیے, پلیز آپ مجھے یہ سیٹ دے دیں, وہ بالکل پیچھے ہی سیٹ ہے, تو آپ وہاں چلی جائیں, تو میں چلی جاتی. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ انٹیمیڈیٹ کرنا ہے, سوچ کا مسئلہ ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بہت سارے مرد ایسی ہیں جن کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ دنیا بہت بدل گئی. ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس آیا تھا, میں ایک بات اور کرنا چاہتی ہوں, جس میں پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم 4 شادیاں کر لیں, 10 شادیاں کر لیں, کتنی شادیاں کر لیں, وہ پڑی ہے گھر میں کچھ نہیں. لیکن ابھی یہ کیس آیا کہ ایک خاتون پہنچ گئی عدالت میں, اور اس نے کہا کہ کوئی ہم میں جھگڑا نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس نے تو مجھ سے اجازت ہی نہیں لی ہے. اس نے ثابت کیا کہ اس نے اجازت لیے بغیر مجھ سے شادی کر لی ہے. اس کو سزا ہوئی, اس کو کورٹ سے سزا ہوئی, اس کو جرمانہ بھی ہوا, اس پہ بھی شور مچ گیا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ دنیا بدل گئی ہے. دنیا بہت حد تک بدل گئی ہے, اور آگے بھی بدلتی رہے گی. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھے گی, عورتیں ٹیکنالوجی سیوی ہوتی جا رہی ہیں, گاڑی چلاتی ہیں, جہاز اڑاتی ہیں. وہ عورت تو نہیں رہی جس کا کام صرف بچے پالنا تھا. ٹھیک ہے وہ بھی ایک کام ہے اپنا کہ بچے پیدا کرنا اور پالنا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت حد تک دنیا
بدل گئی ہے اور بدلتی جا رہی ہے, اس کو روکا نہیں جا سکتا. ایک تھوڑی سی چینج کی اور بھی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے. ہمارے ہاں مرد بہت آسانی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے. تجربہ تو یہ کہتا ہے کہ مرد کو ایک بھی شادی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. شہناز آپ کی طرف آتے ہیں. سوری مہناز, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا تھا, کیا وجہ بنی, کچھ کیا چیز نے انسٹیگیٹ کیا, کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ بھائی یہ کام شروع کرو اور پھر وہ کرتے چلے جاؤ؟ ایکچولی میں یہ کام میں نے شروع میں نہیں کیا تھا, بلکہ میں جو اس زمانے میں, اچھا اس میں 2 باتیں ہیں. ابھی آپ نے جیسے غازی سے پوچھا نا کہ آپ جب فیمنزم کے نہیں تھی اس طرح تب بھی آپ فیمنسٹ تھے, تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اس گھر میں پلی بڑھی جہاں میری ماں کو فیمنزم کی اصطلاح انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی, لیکن وہ اتنی زبردست فیمنسٹ تھیں. اور میں نے بچپن میں ہمیشہ ان کے منہ سے یہی سنا کہ عورت کی عزت ہونی چاہیے. میرے بھائیوں کو ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ عورت بہن کی عزت کرو, عورت کی عزت کرو. تو یہ بچپن سے یہ باتیں میرے ذہن میں پڑتی تھیں. لیکن جو پریکٹیکلی میں نے کام جو شروع کیا وہ میں نے فیمنزم کے لیے نہیں, میں نے تو لیفٹ کے انقلاب کے لیے شروع کیا تھا. اور یہ خیر بیٹھے جو یہاں لوگ ہیں یہ سب اسی قافلے کے لوگ ہیں, اور جو سب ادھر اب آ گئے کیونکہ وہ انقلاب آ نہیں سکا. لیکن میں آج بھی میرا یہ موقف ہے, اور میں اب جینڈر کی ورکشاپس میں جو میں ٹریننگ کراتی ہوں میں شروع اس جملے سے کرتی ہوں کہ دیکھیں ہم مردوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں ہے, یہ مطلب طبقاتی جنگ ہے اور پیٹریارکی کی جنگ ہے. مطلب ہمیں جو طبقاتی استحصال ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور ہمیں جو پدر سری کا استحصال ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو جو میں یعنی میرا آج بھی وہی خواب ہے کہ ہمارے جو لیفٹ کے مرد اور لیفٹ کی عورتیں مل کے معاشرے کو بدلیں گے اور انقلاب لائیں گے. ابھی بھی پاکستان کے اگر حالات بدلیں گے تو نہ اکیلی عورتیں بدل سکتی ہیں, نہ اکیلے مرد بدل سکتے ہیں. اب مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ مرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو اس میں بہت اچھا لگتا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھی رہے, ان کی خدمت کرتی رہے, ان کے آگے ٹرے لا کے کرتی رہے. کس کو برا لگتا ہے؟ اگر مرد کر رہا ہوں میرے لیے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے. وہی نا. تو وہ اپنی مراد چھوڑنا بھی, اب سارے مراد یافتہ طبقات کو دیکھیں. میں تو اسے ہمیشہ طبقاتی اس سے دیکھتی ہوں. اب اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی تنخواہیں بڑھا رہی کریں, کس کو برا لگتا ہے؟ بھائی ہمیں اتنی مراد ملیں, ہمیں اتنا ملیں. وہ تو جو بھی مراد یافتہ طبقہ, اور جب پدرسری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مرد مراد یافتہ ہیں, تو ظاہر ہے وہ کیوں چھوڑیں گے. تو اس لیے پھر وہ لڑائی ہماری جو جسے ہم کہتے ہیں کہ فیمنزم یا, اور فیمنزم کا اس وقت میرے نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ عورت باہر نکلی اور اس نے اقتصادی سرگرمیوں میں مرد کے ساتھ حصہ لینا شروع کیا. وہ جاب کر رہی ہے, وہ کما رہی ہے, لیکن مرد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ مرد کو جو اس معاشرے میں برتری حاصل تھی پدر سری نظام کی وجہ سے, وہ معاشی اس کی وجہ سے تھی کہ کفالت کر, میں تمہیں سنبھالتا ہوں, میں تمہیں پالتا ہوں, تمہیں کپڑے کا ایک جوڑا چاہیے میں دیتا ہوں, تمہیں کھانے چاہیے میں دیتا ہوں. تو وہ زمانے لد گئے. مردوں کو اب یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ بھئی عورت بھی اتنی باصلاحیت قابل ہے, اور وہ باہر نکل کے آپ سے, یعنی کراچی جیسے شہروں میں تو آپ دیکھ لیں نا ایگزیکٹو پوسٹ پہ کتنی عورتیں ہیں, کتنی باصلاحیت عورتیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے بھی, اور نورالہدیٰ شاہ بیٹھی ہیں ادھر اسٹیج پہ, انیس ہارون بیٹھی. تو مطلب یہ مرد اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے. سارا لگ رہا ہے کہ ہاں, میں پوچھنا چاہتی کہ کیا مردوں نے تسلیم یا نہیں کی؟ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تسلیم کروا کے ہی آئے. میں ایک مزے کی بات سنو, کیونکہ میں رائٹر ہوں بیسیکلی. تو میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں ایک افسانہ لکھا تھا, ویسے وہ سیاسی افسانہ تھا. تو وہ سیپ, اس زمانے میں سیپ بہت مشہور ادبی رسالہ تھا, وہ اس میں چھپا. تو یہ جو تسلیم کرانے والی بات ہے, تو لوگوں نے مان کے نہیں دیا کہ وہ میں نے لکھا ہے, کیونکہ میں اسٹوڈنٹ تھی. تو لوگوں نے یہ کسی مرد نے اسے لکھ کے دیا. اچھا اب آپ کہہ رہی ہیں نا منوایا, تو میں نے ایسے منوایا کہ میں نے اتنا لکھا. میں جب چین میں تھی تو ہر ہفتے جنگ اور اخبار جہاں میں میرے کالم چھپتے تھے,
اور جب ہم لوگ واپس آئے چین سے فیملی, تو میرے ہسبینڈ اپنے طور پہ ظاہر ہے بہت مشہور صحافی تھے, بہت مشہور, مجھ سے بہت قابل تھے, لیکن ہوا یہ کہ میں کیونکہ اتنا لکھ چکی تھی, تو جب ہم آئے تو انہیں جنگ میں جاب ملی اور میں نے نہیں کی جنگ میں, کیونکہ میں نے کہا میاں بیوی کو ایک جگہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے پڑوسیوں نے مجھ سے آ کے پوچھا, جب احفاظ کے مضمون چھپے جنگ میں, تو میری پڑوسن نے آ کے پوچھا اچھا آپ لکھ کے دیتی ہیں احفاظ کو؟ تو منوایا ایسے میں نے. تھینک یو جی. عظمیٰ آپ سے, آپ جینڈر سینسٹیوٹی کے اوپر بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں, ایک بہت سینئر ڈیزگنیشن پہ ایک بہت اہم ادارے کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہی ہیں. اچھا, اگر جیسے فیمنزم ایک لیٹسٹ ٹرم ہے, اس طرح مسوجنی بھی ایک نئی بات ہے کچھ, اور بہت پرابلمیٹک ہو گئی ہیں وہ چیزیں جو بہت عام تھیں. معذرت کے ساتھ اردو ادب کے بہت بڑے کام کچھ پرابلمیٹک ہو گئے ہیں آج کی جنریشن کے لیے, جس میں بہت بڑے نام ہیں شعراء کے بھی, کہ دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ بھائی بہت مسائل ہیں ان اشعار میں, اور عورتوں کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے صرف اور صرف. تو یہ جو ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے اور جو نئی جنریشن ہے, وہ اسی ان کی رومانٹک سینسٹیوٹی بہت بدل گئی ہے, وہ کسی اور طرح سے دیکھتے ہیں. بہرحال عورت اور مرد کے بیچ کا جو ایک رومانس ہے وہ کہیں افیکٹ ہوا ہے بہت مختلف طریقے سے. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ, اور آپ کو کس طرح کی فیڈ بیک ملتی ہے ینگر جنریشن سے؟ جہاں تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو آج کا دور ہے اس میں ہر چیز کا کانسیپٹ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جو چیزیں ہمارے لیے نارم ہوا کرتی تھیں, وہ ہماری آگے آنے والی جنریشن جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. واقعی میں جو بہت بڑے شعراء اور بہت بڑے نامور شعراء ہیں, ان کے کام پہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن آج کیونکہ ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج کل کی نسل کے لیے وہ واقعی وہ ہمیں یہ بولتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھتے تھے, یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کتنا آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, اور آپ خواتین ہو کے اس کو کریں. تو وہ ہم سے ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ ایک طرف تو ہم بڑی فیمنزم کی بات کرتے ہیں اور خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ان کو آبجیکٹیفائی نہ کیا جائے, ان کو ایک خاص رول میں نہ دیکھا جائے, لیکن انہی شعراء کو جنہوں نے کیا ہے ان کو پڑھتے بھی ہیں. تو وہ بچے کہتے ہیں کہ آپ کے تو قول و فعل میں اتنا تضاد آ گیا, اور اس کا یقین جانیے کوئی جواب نہیں ہوتا ہمارے پاس. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا بدل رہی ہے, اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس بدلاؤ کے لیے. جو میرے سینئرز یہاں بیٹھے ہیں جن کو میں, اور یہ عمر کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہی, میں ان کے کام, ایکسپیرینس, ان کے کنٹریبیوشن کے حساب سے کہہ رہی ہوں کہ یہ مجھ سے بہت سینئر ہیں. جتنا کام ان لوگوں کا ہے اس کا امپیکٹ ہے یہ, ٹھیک ہے, اس کا رزلٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے, جب بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بیونڈ ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ خواتین کے حقوق اور مردوں کے حقوق اور تھرڈ جینڈر کے حقوق اور بچوں کے حقوق وہ میٹر نہیں ہے. ان کی ٹرمینالوجی ہی الگ ہے. وہ کہتے ہیں انسان کے حقوق, جو حق ایک انسان کو ملنا چاہیے وہ دوسرے کو بھی ملنا چاہیے, ریگارڈلیس آف جینڈر, ریگارڈلیس آف ایج, ریگارڈلیس آف آپ کہاں پہ رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے. ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ایک علاقے کے نارم یہ ہے, ان روم ڈو ایز رومنز ڈو, کہتے ہیں نو. ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ایک جگہ پہ اس دنیا میں آپ کر سکتے ہیں بحیثیت انسان, آپ کو جو چیز ملنی چاہیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ہر جینڈر کو برابر ملنی چاہیے. تو یہ دنیا الگ ہے, اور ہمیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ نئی جنریشن سے ہوپ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان سے ہمیں بڑی ہوپ ہے. یہ بچے برانڈز ختم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بچے ان تمام اسٹیریو ٹائپس کو توڑ رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. مناز نے جو کہا میں بالکل اس بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ یہ لڑائی مردوں کے خلاف نہیں ہے, یہ لڑائی ایک سوچ کے خلاف ہے. اب وہ سوچ ہمیں مردوں میں بھی نظر آتی ہے, وہ سوچ ہمیں گھر کی خواتین میں بھی نظر آتی ہے. آج ایک لڑکی, میں خود, مطلب میں کیا بولوں کہ میں نے خود یہ چیز ایکسپیرینس کی, میں خود یہ کر رہی تھی. میں نے ایک دفعہ, میری بیٹی بہت چھوٹی تھی, رات کو نیچے کھیلنے کے لیے گئی, میرا بیٹا بھی کھیلنے کے لیے گیا تھا. تو یہ فرق مجھے میری بیٹی نے ریئلائز کرایا کہ میں نے بھی ان میں فرق رکھا. ہماری چونکہ کالونی سسٹم ہے تو رات دیر تک کھیل سکتے ہیں, سیف ہے. تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو کہ آپ 11 بجے تک اوپر آ جائیے گا. جب بیٹی کھیلنے کے لیے گئی تو میں نے بولا آپ 10 بجے تک اوپر آ جائیے گا. تو وہ شی ٹوک اے اسٹینڈ کہ آپ نے بھائی کو تو بولا 10-11 بجے تک, اور مجھے فوراً سے وہ کہتے ہیں نا ریئلائز ہوا. خیر میں نے وہاں تو بات گھما دی, میں نے کہا آپ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس لیے میں نے آپ کو 10 بجے بولا ہے آنے کا, لیکن کوئی میرے دماغ میں نہیں تھا لڑکی ہے 10 بجے اوپر آ جائے. تو یہ بلاکیج ہم سب کو ہماری سوسائٹی نے دیا ہے. یہ مسوجنی ہو گیا یا فیمنزم ہو گیا, یہ سالوں سے ایگزسٹ کر رہا تھا. ہم نے اب ان کو ٹیگ کیا, ٹھیک ہے, ہماری سینئر جنریشن نے اس کو ٹیگ کیا,
تاکہ جب تک کوئی چیز ٹیگ نہیں ہوتی ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یہ انڈرسٹینڈنگ آنا بہت بڑی بات تھی. اس کا رزلٹ جو اب ہم دیکھ رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یس دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. بہت بڑا سفر ہے جو ابھی ہم نے طے کرنا ہے, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ابھی بھی برداشت نہیں کر پاتے. میری اپنی ریسنٹلی میری بات ہو رہی تھی, میں آئی تھنک ڈسکلوز کر سکتی ہوں. میری اپنی فیملی میں ایک شادی تھی, تو میں نے ان کو بولا, لڑکے کو بہت کلوز تھے وہ ہماری فیملی سے, میں نے کہا تم لڑکی کے پاس جاؤ اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نکاح نامے میں فل کرنی ہے وہ تم کرو, ٹھیک ہے. وہ لڑکی مجھے بعد میں بتا رہی تھی کہ جب وہ آئے بات کرنے کے لیے تو ان کی فیملی میں بہت ریزسٹنس آئی, لڑکی کی فیملی میں ریزسٹنس آئی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ابھی تو نکاح ہوا نہیں ہے اور نکاح سے پہلے جو ہے وہ پوری طلاق کی بات ہو رہی ہے, بچوں کی ڈویژن کی بات ہو رہی ہے. دیر آر ہنڈریڈ آف تھنگ, کیونکہ 2 لوگوں کا کانٹریکٹ ہے نا, شادی از اے سوشل کانٹریکٹ. تو وہ ان کی طرف سے بہت ریزسٹنس تھی, لیکن تھینک گاڈ کہ ان کے فادر بہت وہ تھے, ان کا ہولڈ بھی تھا, انہوں نے بات کو سمجھا بھی, انہوں نے کہا نہیں دونوں بیٹھ کے طے کریں گے. اس کا جو امپیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ جب اس کے بھائی جو کہ بہت ریزسٹ کر رہے تھے اس چیز کے لیے, جب ان کی دوسری بہن کی شادی ہوئی تو وہ لڑکی مجھے بتا رہی تھی کہ تب ان کے بھائیوں نے اس لڑکی کے سسرال والوں کو بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن اپنے رائٹس لکھوائے. تو جو ریزسٹنس آئی تھی وہ ریزسٹنس ایک پورا تھاٹ پروسیس چینج ہوا. اب یہ اور بات ہے کہ ان کے گھر والوں نے کیا کہا, اب یہ الگ تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ گھر لکھوا لیں, پیسے لکھوا لیں, طلاق کے رائٹس ہم نہیں دینا چاہتے. تو مطلب آپ ہر چیز کو پیسے سے یا اس سے نہیں تول سکتے, ہر چیز کو تھاٹ پروسیس, ایک پورا نظام, ایک پوری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. بدلتی جا رہی ہے, لیکن آئی تھنک کہ ابھی بہت آگے جانا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آواز اٹھاتی ہوں, جیسے ہم سب آواز اٹھاتے ہیں, کہیں کہیں ہم سب اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں, تو کہیں کہیں ہمیں بھی ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور اس بات پہ اینڈ کروں گی جو بگلو آپ نے بھی بولا, اس جنریشن سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے, اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بہت تیزی سے فاسٹ فارورڈ ہو کے یہاں تک پہنچ گئی ہے. ان کو سنبھالنا بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل کہ یہ جنریشن واقعی دنیا بدلے گی. تھینک یو. انیس سے پوچھنا چاہ رہی تھی. انیس, ابھی ان کی بات سے ہی مجھے خیال آیا, انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنی دیر تک کھیل سکتا ہے مگر بچی کو میں جلدی واپس بلانا چاہتی ہوں. آپ نے وائلنس اگینسٹ ویمن کو بہت کلوزلی دیکھا ہے, ہینڈل کیا ہے. کتنا سیف ہے آج بھی عورت کے لیے معاشرہ کہ ہم بھی, اب مجھے یہاں ایکویلٹی کے سے زیادہ ایک سیفٹی کنسرن ہے کہ ہم ایک لڑکی کو, ایک بچی کو 10-11 بجے تک گلی میں کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے مگر ایک لڑکے کو دے سکتے ہیں. تو انیس سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کتنا سیف ہے؟ دیکھیں, جہاں تک سیفٹی کی بات ہے تو یہ ایک سوچ کی اور فیئر کی بھی بات ہے, لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ماحول ہے چاروں طرف اس میں لڑکی سیف نہیں ہو سکتی تو لڑکے بھی سیف نہیں ہو سکتے. دیکھیں, جو ہمارے پاس وہ آتی ہیں, اس کی فگرز آتی ہیں, نو ڈاؤٹ کہ لڑکیوں کے ساتھ جو سیکشول وائلنس ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن لڑکوں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ چھپا دیا جاتا ہے, یا تو یہ کہ جو وائلنس کرنے والا ہوتا ہے وہ اتنا نامی گرامی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام کے اندر سب کچھ لپیٹ لیتا ہے اور وہ چیزیں سامنے نہیں آتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لڑکے سیف نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے بہت سی باتیں ہوئی ہیں کہ لڑکیوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. مثلاً ایک ادارہ ہے جو لڑکیوں کو جوڈو کراٹے سکھاتا ہے, ایک ادارہ ہے جو سکھاتا ہے. ایک زمانے میں جب کراچی میں زیادہ وائلنس ہو گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک قسم کا پرفیوم آیا تھا جو بظاہر تو پرفیوم تھا لیکن وہ پرفیوم نہیں تھا. اگر آپ کو کوئی کڈنیپ کرنے کی کوشش کرے یا کوئی ایسے انٹینشن ہو تو آپ اگر ایسے مار دیں تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کافی دیر کو کچھ دیکھ نہیں سکتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں بھی آئی تھیں جس سے خواتین جو ہیں وہ اپنا تحفظ کر سکتی ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم ایک اور بات ہے, ہم ہمیشہ عزت کا کانسیپٹ عورت کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی کا بھائی ریپسٹ ہے, وہ جا کے کسی لڑکی کو ریپ کرتا ہے تو اس لڑکی کا قصور ہے یا اس مرد کا قصور ہے جو اتنا حیوان بن گیا ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اپنے رشتے کیسے بنانے ہیں؟ تو ہمارا معاشرہ جو ہے
اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو مرد ہے. میرا خیال ہے یہ سائیکی جو ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو ہے اگر لڑکی ریپ ہوئی ہے تو سارا معاشرہ قصوروار ہے، وہ نہیں ہے کہ ہم نے کیوں اتنا انسیف معاشرہ. ہماری بہت سال پہلے وہ ہوتی تھی رقیہ، مجھے ان کا پورا نام نہیں یاد آ رہا ہے، 1906 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی کہ بھائی مرد کرتا ہے نا سیکشول اٹیک، عورت تو نہیں کرتی، اس کو اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا ہے. تو یہ جو برقعے پہنانا، نقاب ڈالنا، یہ مردوں کو کریں، عورتوں کو کیوں کرتے ہیں؟ بالکل صحیح. کیونکہ عورتیں تو نہیں ان کو دیکھ کے اتنا بے قابو ہوتی کہ ان پہ اٹیک کر دیں. تو اگر اس مرد کو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو آپ پھر جو ہے اس مرد کو پردے میں رکھیں. تو یہ پردہ کس کے لیے ہونا چاہیے، کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ اس میں بہت گانے بھی بنے تھے، کیا یہ مذہب کا حصہ ہے؟ نہیں بھائی، یہ مردوں کا قصہ ہے. اس طرح کی ساری باتیں بھی تھیں. آپ دیکھیں جب حج کرتے ہیں تو کیا کوئی عورت منہ ڈھکتی؟ نہیں. عورتیں جنگوں میں گئی ہیں تو کیا وہ نقاب ڈال کے جنگوں میں جاتی تھی؟ نہیں، کہیں ایسا حکم نہیں ہے. صرف یہ مجھے یاد ہے کہ ایک کسی طرح کا مذاکرہ ہو رہا تھا، تو ایک بہت ہی ریلیجیس لابی کے صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ان کا تعلق وہ سپاہی صحابہ قسم کی کسی تنظیم سے تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا بہن اپنا سر ڈھک لیں. تو میں نے ان سے کہا بھائی اپنی نظریں نیچے کر لیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں انٹیمیڈیٹ نہیں ہونا ہے. اگر آپ کا کام ہمیں روکنا ٹوکنا ہے تو آپ کے لیے بھی تو احکام ہے نا. اگر آپ اسی کتاب کی بات کریں تو یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھو. کیوں دیکھتے ہو بھائی غیر عورتوں کو؟ کیوں ان پہ نظریں ڈالتے ہو؟ نیچے رکھو. اگر تمہارا دل برا ہو رہا ہے اور تمہیں قابو نہیں رہ رہا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم اتنے مردوں کو دیکھ لیں، جس کے ساتھ ہمارا دل لگے اسی کے ساتھ لگتا ہے. ایسے تھوڑی کہ ہر ایک ہمیں بھا جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا نا. تو کچھ یہ سائیکی کا مسئلہ ہے. اور کہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کیا کریں بیچارے قابو نہیں رکھ سکتے. نہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جی ہم ہر نقاب، ہر پردے میں سے ہم مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ آزادی حاصل ہے ڈھکے. جی جی وہ یہ گفتگو جس ڈھب سے ہو رہی ہے اور جو موضوع میں شروع میں ہی سمجھا تھا، جو میں نے رانا لیاقت کی بات کی، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ان خواتین کے بارے میں کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. اور میرا خیال ہے کہ شروع میں جب یہ پروگرام بٹ رہا تھا یا اس کے وہ آ رہے تھے تو ان میں نام بھی تھے مختلف خواتین کے. تو یہ صحیح ہے کہ اس کو ہم ایک اوور ویو بھی لے سکتے ہیں، لیکن جو کچھ میں نے شروع میں کہا وہ تو بالکل ایریلیونٹ اس سینس میں ہو گیا کہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹرانگ گریٹ ویمن ہو پلیڈ اے رول ان دی اسٹرگل فار فریڈم آف ویمن. For me, you are the greatest, strongest man sitting here advocating women. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے زیادہ آف کورس ان کی کنٹریبیوشن کے بغیر تو ہم یہاں تک نہیں آئے ہیں، لیکن کئی دفعہ کچھ ایسے انسنگ ہیروز ہوتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو یہ سب نہ بدلتا جو بدلتا ہے. میں نے کہا کہ یہ جی میں بلکہ آپ سے جو کہہ رہی تھی مے بی دیر از اے ڈگریشن آپ کو لگ رہا ہے، لیکن میں تھوڑا سا سوال آپ سے عائشہ صاحب اگلا یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے اکانومی ایک رول پلے کر رہی ہے، اکنامکس کا ایک بہت میجر رول ہے اب عورت کی امپاورمنٹ کے حوالے سے. اور ایک عام آدمی جو حالات ہیں جس طرح ہیں، وہ ایک آدمی تو اب گھر نہیں چلا سکتا، تو عورت کو بہرحال باہر نکلنے میں مرد کا بھی بے حد فائدہ ہے. صرف یہ سوچ لینا کہ کیونکہ اب ہم ایک نئی دنیا یا نئے لوگ یا نئی ایک معاشرہ دکھا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اکانومی نے بھی ایک پش دیا ہے کہ آپ نکلیں اور آپ کام کریں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مردوں نے عورتوں کو کام کرنے کی اجازت دی ہے. تو کیا دنیا جو بدل رہی ہے یا عورتیں جنہوں نے یہ دنیا بدلی ہے، اصل ایجنڈا مردوں کو بدلنے کا ہی ہے؟ ہاں، مردوں کا بدلنا تو بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ ایک اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں
کہ ایک شخص جو ہے وہ پورا گھر چلانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور خواتین کام کرتی ہیں، اور اس سے تھوڑی سی ایمانسپیشن ان کی ضرور ہوتی ہے، لیکن جو کلچرل نارمز ہیں وہ ہیں، اس میں اب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اس عورت کی بھی حیثیت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوتی کہ جو پیسے ہے نا، فیصلے مرد ہی کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن ہم ایک گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ ہر جگہ خواتین جو ہیں وہ آگے آئی ہیں، اور بہت سے ملکوں میں تو ایسی اسمبلیاں بھی ہیں یورپ میں کہ جس میں اکثریت خواتین کی ہوئی ہے، ایک دو ہیں ایسی. اور تو یہ ایک بہت بڑا ایک انقلابی ایک ٹرانسفارمیشن ہے سوسائٹی کا، اور عورت کی آزادی اور عورت کی امپاورمنٹ جو ہے، وہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ وہ ضروری ہے اگر آپ کو معاشرے کو بدلنا ہے اور ترقی کرنی ہے. لیکن جو آپ کے ارد گرد کے مرد ہیں، آپ کو تو بدلنا ہی نہیں تھا، آپ تو بس آئے پیدائشی طور پر ٹھیک تھے تو لیکن جن لوگوں کو آپ کے ارد گرد کے جو ایسے مرد ہیں جو ریزسٹ کرتے ہیں فیمنزم کو، جو پیٹریارکی کو، نہ صرف مرد، عورتیں بھی کرتی ہیں، مگر مردوں کی میں خاص طور پر بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ پیٹریارکی کو انڈورس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے ان کا؟ آپ کی کس قدر مخالفت انہوں نے کی، یا آپ کو کتنا انہوں نے غلط سمجھا ہے؟ مطلب یو ناٹ اے مین انف اف یو ناٹ ہیٹنگ اے وومن. نہیں، اختلاف ہوتا رہا، اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں کیوں، ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ ڈونٹ اسرٹ یور پوزیشن. لیکن جو میں جس حلقے میں اپنا وقت گزارتا ہوں تو اس میں ہم خیال لوگ ہیں، اور اس میں اس طرح کی نہیں، آپ یہ مردوں کی سائڈ لے رہے ہیں، ہاں، کھل کے بتا نہیں رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں مرد آپ کو. کھل کے بتائیں، یعنی خواتین میں اکیلا بیٹھا ہوں میں. نہیں، مردوں کے خیالات اور ان کا رویہ خواتین کے ساتھ بدل تو رہا ہے، لیکن ایک بیک لیش بھی ہے، اور بہت ہی اسٹرانگ بیک لیش ہے. مذہب کا ایک خاص طرح کی مذہبی تعصب کا غلبہ جو ہے جہاں جہاں. اب مثال کے طور پہ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہاں کیا ہوا. اب پچھلے سال بنوں میں ایک واقعہ ہوا، اور ایک استاد جو زولوجی پڑھاتے تھے وہ ڈارون کی تھیوری پڑھاتے تھے، جی، اور انہوں نے کوئی ایک ایسا بھی فنکشن کیا تھا کالج میں جس میں خواتین لڑکیاں بھی تھیں. تو جو مذہبی لوگ وہاں کے تھے انہوں نے کہا یہ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ شریعت کے خلاف ہے، اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، اور ایک انٹروینشن کرنی پڑی ڈپٹی کمشنر کو کہ بھئی کوئی صلح صفائی کر دیں. اینڈ یو نو واٹ ہی ڈڈ؟ حکومت اور ریاست کا نمائندہ وہ اس نے اس ٹیچر سے ایک معافی نامہ لکھوایا جو اس نے پڑھا، اس کی ویڈیو بنائی گئی جو اس نے پڑھا کہ میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ سائنس جو کہتی ہے اور ڈارون کہتا ہے یہ سب غلط ہے، اور میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ مرد جو ہیں وہ برتر ہیں عورتوں سے. تو ایک اس طرح کا بیک لیش جب آتا ہے تو جو سوشل چینج کا نیچرل پروسیس ہے اس میں بھی رکاوٹ پیدا میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی جو غازی صاحب نے کہا کہ معاشی استحکام
ایک خاتون کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کافی حد تک لوگ اگری بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اکنامک اب سچویشنز ایسی ہیں. لیکن معاشی خود مختاری دینا جو ہے نا خواتین کو، وہ بھی اب بھی لوگوں کے لیے کہ آپ پیسے کما تو لیں، لا تو رہی ہیں، اس پر آپ کا پورا حق نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے اسے خرچ نہیں کر سکتی. تو جتنی ضروری معاشی استحکام ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ ضروری معاشی خود مختاری ہونی چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ عورت بہت خود سر ہو جاتی ہے جب وہ خود کمانے لگتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ خود سر ہو جاتی ہے عورت سچ بولنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو خود سری لگتی ہے. عورت اپنا حق مانگنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو خود سری لگتی ہے. بالکل ایسے ہی اگزامپل ہے یہ کہ آپ کا بچہ کمانا شروع کر دیتا ہے تو وہ جب تک نہیں کما رہا ہوتا وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ اکنامکلی وہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہے نا. تو جب وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، مطلب اکنامکلی فائنینشلی اسٹرانگ تو ہیں، لیکن جب وہ فائنینشلی اکنامکلی انڈیپینڈنٹ بھی ہو جائیں گے نا تو وہ آپ کی ہر صحیح غلط بات کو مانیں گے نہیں. وہ آپ کے آگے ریزسٹ بھی کریں گے، خواتین بھی ریزسٹ کریں گی، سوال بھی اٹھائیں گی، آپ کی ناجائز بات کو نہیں مانیں گی، آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گی تو وہ پھر برداشت نہیں ہوتا. وہ صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو بڑی بوڑھی خواتین ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے، ان سے بھی برداشت نہیں ہوتا. تو وہی بات، یہ مرد عورت کی جنگ نہیں ہے، سوچ کی جنگ ہے. اور ایک اور چیز جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کی لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کو کوئی مسئلہ ہو نا تو پہلے تو آپ یہ سپورٹ دیں. سے گھر والے کیا کہیں گے، اچھا پھپھی کیا کہیں گی، چچی کیا کہیں گی، ماموں کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے. آپ ان گھروں میں دیکھیے جہاں لڑکیاں بہت آزاد ہیں مگر کیونکہ ان کے والدین کھڑے ہیں تو وہ سارے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان تک کوئی بات نہیں آتی کیونکہ پتہ ہے کہ ماں باپ یا بھائی کھڑے ہو کے بول دیں گے ہاں ہمیں پتہ ہے کر رہی ہے. تو صرف ایک یہ جملہ سیکھ لیں، کوئی آپ سے کچھ بولے، آپ کا محلے والا یا گھر والا کہ آپ کی بیٹی یہ کر رہی ہے، تب بولے تو ان کے پاس اب آگے کوئی جواب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایک چیز تو یہ کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور انہیں امپاور کریں کہ اگر ان کے ساتھ زندگی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، وہ جاب پہ کوئی ایشو ہو رہا ہے، کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو آپ نہ پہنچے میں دیکھتا ہوں جا کے. نہیں، پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ وہ ڈیل کر سکتی ہے یا نہیں. آپ گھر والے ہونے کی حیثیت سے اس کو امپاور کریں، اپنے فیصلے لینے میں، زندگی کے مسائل کو خود حل کرنے کا طریقہ ان کو سکھائیے تاکہ وہ خود اتنی مضبوط ہو کے کھڑی ہوں کہ پھر وہ تمام مسئلے خود اپنے حل کر سکے. تو ایک یہ چیز بہت ضروری ہے. اور ایک آخری چیز یہ کہ یہ جو ایک سپیریورٹی ہے نا ہمارے یہاں، جس کا ذکر ابھی سب لوگوں نے کیا، کہ جو ایک سپیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے ہاں، مردوں کو یہ سپیریورٹی کمپلیکس دیا جاتا ہے، سوسائٹی دیتی ہے، گھر والے دیتے ہیں. اس سے باہر نکلیں کیونکہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ جو ہمارا پریونشن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لا ہے، اس کا نام ہی ہے پریونشن آف ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن ایٹ ورک پلیس. اور یہ مجھے یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہر گڑھ، یہ ڈاکٹر فوزیہ اور میناجی سب لوگ جب اس کو سالو کر رہے تھے، اس کو لے کے گئے تھے، تو فائنل اپروول اس بات پہ رک گیا تھا کہ کیونکہ لا کا نام تھا پریونشن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس 2010. تو جو اس ٹائم پہ جو منسٹر تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری پتہ ہوگی کہ مطلب آدمی تو ہراس نہیں ہو سکتا، تو صرف ایک قانون پاس کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے آپ ویمن لکھ دیں. مطلب وہ یہ اس بات پہ بضد تھے، ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا کہ آدمی تو ہراس نہیں ہو سکتا، تو اس میں ویمن کا نام ڈالا جائے کہ پریونشن آف ہراسمنٹ اگینسٹ ویمن، کیونکہ آدمی ہراس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو سپیریورٹی کمپلیکس ہے نا جو کہ سوسائٹی اور گھر والے دیتے ہیں، آئی تھنک آپ لوگوں کو بحیثیت پیرنٹس، جو بچے ہیں وہ اور جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے گھروں میں یہ پاس آن کریں کہ اپنی لڑکیوں کو خود امپاور کریں کہ وہ اپنے فیصلے خود لے سکیں، انہیں گائیڈ کیجیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، اور اپنے لڑکوں کو یہ بولیے کہ آپ سپیریئر نہیں ہیں، آپ برابر ہیں. جو چیز وہ کر سکتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو. مہناز، ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ فائنینشلی امپاور ہوتی ہے عورت تبھی امپاور ہوتی ہے، اب یہ سہولت بھی ہر عورت کو حاصل نہیں ہوتی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. آپ نے رورل ایریاز میں بھی کام کر کے دیکھا ہوگا، دے اسٹل امپاورڈ آلدو ناٹ فائنینشلی امپاورڈ، یا ان تک یہ ایکسیس بھی نہیں ہوتا کہ وہ امپاور ہو سکیں، فائنینشلی ہو سکیں، یا کام کر سکیں، پیسہ کما سکیں. ان عورتوں کا کیا مسئلہ رہتا ہے؟ کیا ایموشنل امپاورمنٹ بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جنہیں ہم اکنامکلی امپاور جن عورتوں کو کہتے ہیں، یعنی خود ہمارا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ بھئی ہم نے یونیورسٹی تک ہم نے یہ طالب لینن نے یہ کہا ہے کہ
निकलो और एम्पावर हो जाओ, इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाओ, तो तुम्हारे हम तो मतलब यूनिवर्सिटी में तय करके बैठे हुए थे निकलेंगे जॉब करेंगे हम एम्पावर हो जाएंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो पता चला सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं भी, जो हमारे सोशल कस्टम्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, वो और मर्द के दिमाग में जो वो बर्तरी और पेट्रियार्की की वजह से कि मैं बर्तर हूँ क्योंकि मैं मर्द हूँ, मतलब उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि आपको जो बर्तरी हासिल है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की आप कफील बने हुए हैं। लेकिन अगर औरत भी घराने की कफील बन जाती, हेड ऑफ द फैमिली बन जाती, या इक्वली कंट्रीब्यूट करती है घर में, तो फिर आपकी वो सुपीरियरिटी तो ख़त्म हो गई। लेकिन वो मर्दों के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना, इसको मानना बहुत ही मुश्किल था, और उन्होंने औरतों के लिए इतने मसाइल खड़े किए। और सिर्फ और उन मतलब मर्दों ने नहीं, रियासती लेवल पे जब यहाँ ज़ियाउल हक का दौर आया तो जो हदूद कवानीन बने और उसमें बाकायदा औरत की आधी गवाही। और अभी तक बाज़ बैंकों में अगर आप जाके कोई फाइनेंशियल डील करना चाहते हैं तो आप औरत हैं अगर, तो आपसे कहा जाता है कि मर्द की भी सिग्नेचर करो। और मैंने ये भी देखा है बड़ी बड़ी ऑफिसर्स औरतें अपनी चपरासी के दस्तखत अपने साथ कराती। आपको पता है ये बात? ये अभी हम बड़े खुश होते हैं कि ज़ियाउल हक का दौर ख़त्म हो गया, अभी भी ये हो रहा है कि औरत के दस्तखत मालियाती मामलों में आज भी नहीं माने जाते। तो ये जो तल हक़ाइक़ हैं जिन पे अब हम रो पीट के शायद पता नहीं क्या कर लिया। अब देखिए हमें ये बताया गया था कि वक्त का पहिया हमेशा आगे चलता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम वक्त जो है आगे जाने की बजाय पीछे गया। यानी जो हमने 60s 70s में गेन किया था वो सब चीज़ें औरतों की उनसे अब वापस छिन रही, क्योंकि जो इंतहा पसंदी आई, मजहबी इंतहा पसंदी जो आई है, उसने फिर औरत को बहुत पीछे धकेल दिया है। तो सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से कुछ नहीं होगा जब तक ये सोशल जो माइंडसेट है, सोशल चेंज सही मानों में नहीं आएगी। और अगेन देखिए मैं ये कहूँगी कि ये आप कोई जनरलाइज स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते। मतलब क्यों, आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ तबकात हैं, हर तबके के एक्सप्लॉयटेशन के तरीके अलग हैं, तबकाती मतलब मसाइल अलग हैं, फिर अर्बन रूरल मसाइल अलग हैं। अभी आपने बात की तो जाहिर है कि अब कराची में अब यहाँ बैठे हैं गाजी जैसे रोशन ख्याल मर्द, लेकिन कितने हैं? और मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी वैसे ही वो थी, और ऊपर से जब ये मजहबी इंतहा पसंदी आई और रियासत ने सपोर्ट किया उस मजहबी इंतहा पसंदी को, तो हम तो बहुत पीछे चले गए। यानी जो हमारी नस्ल ने जो थोड़ी बहुत कामयाबियाँ हासिल की थी वो अब आपको हर कोई पीछे ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी टू से अनफॉर्चुनेट है ये बात कि जितना वक्त आप लोगों ने लगाया, जहाँ तक आप पहुँचे, जैसे ये अब कह रही हैं कि तकलीफ दे बात है ऑफ कोर्स कि आपने इस पूरी ज़िंदगी एक कॉज में लगा दी हो और फिर आपको लगे कि वो रिवर्स एक मोड में चीज़ चली गई है। अनीस आपसे पूछूं तो क्या एक तकलीफ़ या एक कलक एक रह गया है कि ये नहीं बदला जो मैं चाहती थी कि ये बदल जाता? देखिए इसमें एक बात जो बहुत अहम है वो ये कि ये सारी रुकावटें, ये एक सारा यूजिंग रिलीजन एज ए पॉलिटिकल टूल, ये कहाँ से आ रहा है? ये आपकी स्टेट से आ रहा है। इट्स ए गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द एलीट फॉर द एलीट बाय द एलीट। तो ये आम लोगों के मफाद का कैसे सोच सकती है? आपको पता है जब अयूब खान का डाउनफॉल हुआ और यहिया खान को ये मालूम हुआ कि इसमें जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे उनके बाहर आके एहतजाज करने का तलबा यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था, तो उन्होंने तलबा यूनियंस को बैन कर दिया। वो दिन आज का दिन तलबा यूनियंस बैन है, ऑन पेपर खुल गई हैं लेकिन कहीं भी वो खुली नहीं है। आप किसी भी इदारे में जाके पूछें कि यूनियन है, यूनियन नहीं है, बल्कि वो एक तरह की बॉडीज़ हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे असर ही हैं। बात यह है कि जब आप नौजवान जहनों को उभरने का मौका नहीं देंगे, उन्हें जो उस वक्त दुनिया को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, कोई सियासी ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं देंगे, अपने आप से निकल के बाहर सोचने के। अब हुआ क्या, देखिए हमारी जनरेशन बहुत ज़हीन है, लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो उनका कसूर नहीं है। वो कसूर जो पिछले इतने बरसों में हुआ है वो उसका हुआ है कि उनसे सोचने और उनकी यूनियन बनाने, उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का उनसे हक जो है वो छीन लिया गया। अब क्या होता है, ठीक है बहुत ज़हीन है, बहुत कुछ है, लेकिन
وہ کہتے ہیں نہیں بھائی پالیٹکس اس سے ہمارا کوئی تھا. بھائی اگر آپ پینے کا صاف پانی بھی مانگتے ہیں نا تو وہ بھی پالیٹکس ہے. 76 سال میں اگر ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں ملا ہے تو ہم اپنی اسٹیٹ سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ سکتے کہ آپ ہمیں کھانے میں کیا کچھ ملی ہوئی چیزیں دیتے ہیں؟ تو یہ تو بیسک رائٹس ہیں نا سروائیول کے. لیکن یہ میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح مہناز نے کہا کہ ہم بہت حد تک اس کو آگے لائے، لیکن یہ بہت حد تک پیچھے چلا گیا اس طرح سے کہ اب کوئی سیاسی سوال نہیں اٹھا رہا ہے. یہ اس طرح سے بہت پیچھے چلا گیا کہ اب کوئی سرفروشی کی بات ہی نہیں کرتا ہے. ہر ایک ڈرتا ہے کہ بھئی اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو پچھلے کافی سالوں سے ہو رہا ہے، یہ 10 12 15 سالوں سے، کہ انفورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، جس سے لوگوں میں خوف پھیل گیا. پہلے تو یہ نہیں تھا نا. پہلے تو یہ تھا کہ اگر ہمیں پکڑ کے بھی لے جائیں گے تو ہمیں وکیل دیں گے، ہمارا ایکسیس ہوگا ٹو فیملی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتی ہے، وکیل ہمیں ملے گا، فیئر ٹرائل ہوگا. اب تو فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. میں نے تو ان فیملیز کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جن کے گھر کے لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں. ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترتا. وہ اپنے نوجوان بچوں کو اس طرح گارڈ کرتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. تو یہ ایک ہماری نئی جنریشن کے ساتھ پچھلے 10 12 15 سالوں میں یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو ڈکٹیٹوریل قانون ہیں جس کی دنیا میں کہیں گنجائش نہیں ہے، وہ آخر ہمارے ملک میں کیوں ہیں؟ آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں، اس وقت آپ ہماری اکنامک کنڈیشنز دیکھ لیں، اس وقت ہمارا روپیہ کس اسٹیج پہ ہے، کتنا نیچے گر گیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. دنیا میں کہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، مطلب جو غازی کہہ رہے تھے کہ بہت کام کیا، بالکل کیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے، وہ پڑھ لیں. لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ نئی جنریشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ان کا ملک ہے، اس کی تقدیر کے مالک وہ ہیں اور وہی بدلیں گے اس کو. کوئی بدل کے ان کے ہاتھ میں نہیں دے گا، کوئی اسپون فیڈنگ نہیں کرتا ہے. اس کے لیے انہیں کشٹ بھی اٹھانے پڑیں گے، اس کے لیے انہیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، لیکن جو کچھ کرنا ہے ان کو آگے بڑھ کے کرنا ہے. کوئی ان کے منہ میں نوالا نہیں دے گا، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے وہ شاید 10% لوگ بھی نہیں ہیں، اینڈ دے آر ویری ویری کمفرٹیبل. جسٹ ٹو کنکلوڈ دا سیشن، ایک سوال آپ سب سے چاہتی ہوں اس کا جواب میں. مجھے یہ لگتا ہے، یا ذاتی طور پر میں مانتی ہوں اور میرا خیال ہے ہم سب مانتے ہیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ کچھ حد تک تو ہمارا معاشرہ بدلا ہے اور عورت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس کو بدلنے میں. ایک اویئرنیس کو جنریٹ ہونا، یہ بات کر سکنا، اور ایک عام عورت کا اور ایک عام مرد کا یہ سمجھنا کہ ہاں عورت کا ایک رائٹ ہے، لیگل رائٹس بھی ہیں، سوشل رائٹس بھی ہیں، ریلیجس رائٹس بھی ہیں. وہ بہرحال ایک ڈبیٹ، ایک ڈائلاگ تو اسٹیبلش ہوا ہے. اس میں جو ایک مجھے ایک کنفیوژن نظر جو آتا ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ عورت اور مرد کی جنگ بھی بنتی چلی جا رہی ہے، کہ ایک پیٹریارکل سسٹم جو اتنی صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، وہ ایک سٹرکچر تھا، اس کا ایک سانچہ تھا، ایک خاکہ تھا بنا ہوا تھا، جس میں مرد یہ کام کرے گا، عورت یہ کام کرے گی، بچے ہیں تو نئی جنریشن کس طرح بیہیو کرے گی. تو وہ ایک سٹرکچر تھا، ایک کریکولم تھا جس کو فالو کرتے تھے. سم ہاؤ آئی ہیو اے فیلنگ کہ آج کل کے مرد تھوڑے لاسٹ ہیں، کیونکہ ان کے جو رولز ری ڈیفائن ہونے ہیں، ان کا اب اس نئے اسٹرکچر میں جہاں ہم برابری کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم پیٹریارکی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس میں اب ان کا کیا رول ہے. یا تو وہ سب کے سب غازی صلاح الدین ہو سکتے ہیں، یعنی فیمنسٹ ہو سکتے ہیں، تو ہم ساتھ بٹھا لیں گے. لیکن اگر آپ نے ایک سے دوسری بات کی جو کہ عورت کے مفاد یا اس کے رائٹس کے خلاف ہوگی، تو ہاں ہم آپ کے خلاف بولیں گے، ہم آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مرد نہیں سمجھیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن بہت معاشرے میں مجھے نظر آتا ہے کہ ادر دین بینگ اے فیمنسٹ، اب مرد کا کیا کوئی اور رول ہے معاشرے میں ٹو پلے، یا صرف اسے فیمنسٹ بن کے ہی چھٹکارا حاصل ہے کہ وہ زندہ رہے گا؟ کیا ہے وہ رول؟
جو آج کی بدلی ہوئی دنیا میں جس حد تک کوئی معاشرہ بدلا ہے وہ کرے گا. اسٹارٹنگ فرام یو مینا صاحب. دیکھیے میں نے جو بات شروع کی تھی نا وہ یہ کہ مرد اور عورت کی جنگ نہیں ہے, تو میں بہت اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں کہ جو ہمیں چینج لانی ہے معاشرے میں, چاہے وہ انقلاب کی شکل میں ہو, چاہے وہ یہ جو آج کل NGOs کام کر رہی ہیں, اس کی کوئی بھی چینج آپ کو لانی ہے وہ ہم خیال مرد اور عورتیں مل کے لائیں گے. اور ہماری ساری تکلیفوں کا اور ہماری جس کرب سے اذیت سے ہم گزرتے ہیں یہ سب دیکھ کے جو جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ چینج لانا چاہ رہے ہیں اور یہ مرد بھی وہی چینج لانا چاہ رہے ہیں, تو وہ مرد میرا دوست ہوگا, وہ عورت میری دوست نہیں ہوگی جو مجھ سے کہے گی نہیں نہیں بیوی گھر پہ بیٹھو اور سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے باہر نکلو. کیونکہ وہ یہ دیکھیے یہ صرف مرد ہی سارے ایسے نہیں ہوتے اور صرف عورتیں ہی ساری ایسی نہیں ہوتی. اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے, اس میں ہمارے بیک گراؤنڈ, ہمارے طبقے, ہمارے جو بھی ڈفرینسز ہیں وہ سب ہوتے ہیں. تو اس کو میرے نزدیک اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈیں, ان کے ساتھ جوڑیں اور جد و جہد کریں. ٹھیک ہے ہم انقلاب نہیں لا سکے لیکن ہم اس معاشرے میں کوئی چینج تو لا سکتے ہیں نا. تبدیلی کے لیے تو ہم کوشش کرتے رہیں گے. بے شک اس طرح کی چینج نہیں آئی جس کے ہم نے خواب دیکھے تھے, اور انہوں نے بھی دیکھے تھے, انہوں نے بھی دیکھے تھے. کوئی بات نہیں, ابھی جو ہم چینج لا سکتے ہیں ہم لائیں گے. ٹھیک ہے. کنفیوژن تو ہے اور سوسائٹی پیٹریارکل بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو جینڈر ایشوز پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں پارٹنرشپ کی تھیوری پر, پارٹنرشپ کے کانسیپٹ پر زیادہ نظر رکھنی چاہیے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لیفٹ کی جو تحریک ہوتی تھی تو وہ کس کی نظم میں شادی جب ان کی ہوئی تو انہوں نے کہا اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے, کیفی اعظمی کی. تو وہ کانسیپٹ ہے کہ دیر آر پارٹنرز اینڈ ویمن ان دس سوسائٹی شوڈ ہیو مور, یعنی ان کی آواز زیادہ ہونی چاہیے, ان کی شراکت زیادہ ہونی چاہیے, اور مرد اور عورت مل کے چلیں. کہیں ادھر پلڑا جھک جائے, کہیں ادھر پلڑا جھک جائے. انیس آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر مرد کے پاس صرف یہ, مجھے لگتا ہے دو ہی کام ہیں کہ یا تو وہ فیمنسٹ ہے یا وہ مسوجنسٹ ہے, ایک بیچ کی بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے بیچ کی چیز بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مخالف بھی نہیں ہوتے, اگر وہ اوپنلی آ کے آپ کا ساتھ نہیں دیتے تو مخالف بھی نہیں ہوتے. عورتوں کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے یا تو وہ بہت ہی چالاک ہے یا پھر وہ بہت ہی بے وقوف ہے, گاؤدی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی عورتیں کام کرتی ہیں اس کا حصہ بہت زیادہ ہے لیبر میں, بجائے اس کے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کا ملکیت میں حصہ کتنا کم ہے. آپ جب وہ انہیریٹنس ہوتی ہے تبھی بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بہنوں کو کہا جاتا ہے اب تم کیا حصہ لوگی, بری بات ہے بھائی کو دے دو. تو وہ وہ بہن بیچاری کچھ نہیں بولتی, شرما حضوری میں چپ ہو جاتی ہے. تو یہ جو سارا ملکیت کا تصور ہے نا, یہ بھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ برابر کی, دیکھیں بے نظیر کے زمانے میں ایک اسکیم شروع ہوئی تھی. آپ کہہ رہی ہیں گاؤں میں عورتیں, میرا خیال ہے گاؤں میں عورتیں سب سے زیادہ کام کرتی ہیں. ایگریکلچر میں آپ دیکھیں ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں جو سارا محنت کا کام کرتی ہیں, ان کے ہاتھ لہو لہان ہو جاتے ہیں کپاس چنتے ہوئے, لیکن پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں آتے. جتنے بھی ہاتھ سے کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ سب عورت کرتی ہے. اب جو فارمرز کی یونین بنی ہے جس میں خواتین نے بھی اپنی یونینز بنائی ہیں ایک طرح سے, اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی ٹریننگ دو, ہمیں بھی وہ ساری ایکوپمنٹ دو ماڈرن جو آپ مردوں کو دیتے ہیں, ہم بھی ٹریکٹر چلائیں گے. ہمیں کیوں آپ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہل جوتیں, آپ ہمیں سارے وہ فیسلٹیز دیں جو لون آپ ان کو دیتے ہیں آسان قسطوں پہ, ہمیں کیوں نہیں دیتے. تو بات یہ ہے کہ ملکیت کا تصور بھی بہت اہم ہے. جب آپ اپنے جو کام کرنے کی صرف کمانے کے نہیں بلکہ ان کے ذرائع پہ بھی آپ قابض ہوں گے. آپ کو یاد ہے مشہور یہ لینن نے ہی کہا تھا کہ
فیملی اینڈ اسٹیٹ والا جو اس کا وہ تھا کہ کس طرح سے جب ملکیتیں بننی شروع ہوئیں تو یہ ہوا کہ بھئی اچھا پیٹرنٹی کا سوال آیا کہ بھئی یہ ورنہ تو میٹریارکل سسٹم تھا. تو اب یہ سارا کیوں ہوا ہے, اس کو اگر ہم الٹ نہیں سکتے, اس کو ہم بہتر ضرور کر سکتے ہیں. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت اس طرح ہے کہ ہم حق و انصاف کی بات کریں, ہم عزت کرنے کی بات کریں. لوگ کہتے ہیں نا برابر کا درجہ دیں, برابر کا درجہ ٹھیک ہے آپ دیتے ہیں, لیکن محبت میں بہت کرتا ہوں اپنی بیوی سے, مگر وہ یہ بھی ٹھیک نہیں کرتی, وہ بھی ٹھیک نہیں کرتی, یہ تو کوئی بات نہیں. آپ جب تک اس سے عزت نہیں کرتے آپ محبت نہیں کرتے. اگر آپ عزت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایسے لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے. اگر کچھ کام وہ ٹھیک نہیں کرتی تو کچھ کام آپ بھی ٹھیک نہیں کرتے ہوں گے. تو اس کو ایک انسانی لیول پہ دیکھیں, اور اس کو میرے خیال ہے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمیں سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. جی سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہتری لانا ضروری ہے, اور جو سوال کرتے ہیں شاگرد ان کو کمرے سے نکالنے کے بجائے استاد میں اتنی برداشت ہونا چاہیے کہ اس کا جواب دے تحمل سے, اور اگر وہ کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ میری غلطی تھی, تم صحیح کہہ. تھینک یو. سب سے پہلے تو کہ جو بھی آپ لوگوں نے بات کہی, یقین کریے آپ لوگوں نے اتنا کام کیا ہے دنیا کو بدلنے کے لیے, خاص طور سے خواتین کے حقوق کے لیے. آپ لوگ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید وہ کامیابی نہیں ہوئی, آپ یقین جانیے ہم سے پوچھیے, ہم بہت بہتر معاشرے میں جی رہے ہیں آپ لوگوں کی کوشش کی وجہ سے. تو آج ہم یہاں بیٹھ کر یہ سیشن کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں کھلے عام کر سکتے ہیں, وہ آپ لوگوں کی کوشش کا نتیجہ ہے. اور اب وہ مشعل جو ہے ہمیں مل گئی ہے, ہم نے اس کو آگے اور پاس آن کرنا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گی جو میں نے پہلے کہی, کنکلوڈنگ ریمارکس ہے میرے, کہ خود مختاری بہت ضروری ہے استحکام کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, چاہے وہ معاشی خود مختاری ہو, سماجی مختاری ہو, خود مختاری ہو, یا پھر ذہنی اور سوچ کی خود مختاری ہو. نور آپا یہاں بیٹھی ہیں, وہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہیں کہ عورتوں کو اپنی عزت سے مت جوڑیں. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا آنر اور عزت جو ہے وہ عورت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی حرکات سے جوڑیے, اپنی تربیت سے جوڑیے, کہ جی عورت نے یہ کر دیا تو ہماری عزت پہ بات آ گئی, ہمارے گھر کی بیٹی نے یہ کر دیا تو عزت پہ بات آ گئی. نہیں, آپ کے گھر میں کسی نے بھی کوئی غلط کام کیا ہے, وہاں آپ کی عزت پہ بات آنی چاہیے. اور یہ سوچ, یہ خود مختاری آپ کو گھر کی خواتین ہی دیں گی. تو اسی لیے عورتوں کی ذہنی تربیت, ان کی خود مختاری ضروری ہے کہ وہ آنے والی نسل میں یہ خود مختاری کو پاس آن کر سکیں, تاکہ پھر شاید ہمیں یہ سیشنز کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اور بس یہی میرے ریمارکس ہیں کہ اپنی لڑکیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی کریں, آپ ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ اور زیادہ ہمت کے ساتھ اس دنیا میں آگے بڑھ سکیں گی اور بہتر نام کما سکیں گی, آپ کو بھی عزت دلا سکیں گی اور اس ملک و قوم کو بھی عزت دلا سکیں گی. تھینک یو جی, آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ آج شیئر کیا. یہ مجھے مشعل پاس آن ہو گئی. اور ہم کوشش کرنے کی بات ہے کہ مردوں کا اب کیا رول ہے اس نئی بدلتی ہوئی دنیا میں, اس پر غور کرنے کی بات ہے. صرف مردوں کو ہی غور نہیں کرنا, عورتوں کو بھی کرنا ہے. بہت شکریہ.